حصہ معاشرتی علوم کی طرف آئے۔ اب صفحہ نمبر 39 کی طرف آئے، جس میں ہے سرگرمی نمبر 2۔ سوال ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر میں موجود 7 انسانی حقوق لکھیں۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے انسانی حقوق لکھنا ہے، 7 یا 8 تو جو اقوام متحدہ کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ انسانی حقوق کو سمجھے کہ انسانی حقوق ہے کیا۔ بیسیکلی انسانی حقوق جو ہے وہ آزادی کی بنیادی ضرورت اور شرط ہے، جن کو قانونی تحفظ حاصل ہے، جو ہر انسان کا حق ہے۔ یہ ہماری زندگی کے انفرادی، سیاسی، شہری، روحانی، سماجی، معاشی اور ثقافتی پہلو کی جانب توجہ دلاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس انسانی حقوق ہے۔ اب آپ لوگوں نے انسان کی اس طرح حقوق لکھنے ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے اوپر ہے، جس میں سب سے پہلے آتا ہے زندگی کا حق۔ یعنی جب ایک انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے تو سب سے پہلے اس کا حق یہ ہے کہ اس کو زندگی دی جائے، یعنی وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے۔ دوسرا ہے آزادی کا حق، یعنی جب وہ اس علاقے میں رہتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ اس کو اس کے مذہب کی آزادی سے بیگانہ کیا جائے یا کوئی اور آزادی سے، تو اس کو آزادی کا حق دیا جائے۔ تیسرا ہے تعلیم کا حق، یعنی جب اس کو آزادی کا حق دیا گیا تو اس کے بعد اس کو تعلیم کا حق دیا جائے۔ اسی طریقے سے باقی حقوق آپ لوگوں نے خود لکھنے ہیں۔ اب آپ لوگ صفحہ نمبر 40 کی طرف آئے، جس پہ ہے سرگرمی نمبر 3۔ سوال ہے، آپ نے کن کن موقعوں پر آزادی رائے کے حق کو مثبت طریقے سے استعمال کیا ہے؟ کوئی سے 2 مواقع لکھیں۔ یعنی جب آپ کو آزادی رائے کا حق دیا گیا تھا تو آپ نے ان آزادی رائے کے حق کو مثبت طریقے سے کس طرح استعمال کیا تھا، کن موقعوں پر استعمال کیا تھا، تو آپ نے ان میں سے 2 موقع لکھنے ہیں۔ یعنی میں آپ کو ایک آسان سا اگزامپل دیتی ہوں۔ فرسٹ موقع یہ ہے کہ عوام کو آگاہی دینا، یعنی آزادی رائے کا حق عوام کو مختلف موضوعات پر آگاہی حاصل کرنے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر صحافیوں کو مختلف مسائل پر تحقیق کرنے اور عوام کو ان مسائل کے بارے میں آگاہ کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت پر دباؤ ڈالنا۔ آزادی رائے کا حق عوام کو حکومت پر دباؤ ڈالنے اور اپنے مطالبات پیش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر عوام کو اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے اور حکومت سے ان کے مطالبات کو پورا کرنے کی درخواست کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے 2 مواقع لکھنے ہیں جو آزادی رائے کے، جس میں آزادی رائے کے حق کو مثبت طریقے سے استعمال کیا گیا ہو۔ اب صفحہ نمبر 41 نکالے، جس میں ہے سرگرمی نمبر 4۔ سوال ہے، کیا کبھی آپ کے دوستوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ آپ نے اس تنازع کو حل کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ یعنی جب آپ کے دوست کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر آپ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ جو کچھ کرتے ہیں اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے، وہ سب کچھ آپ لوگوں نے یہاں نیچے لائنوں میں لکھنا ہے۔ اب صفحہ نمبر 45 کی طرف آئے، جس میں ہے سرگرمی نمبر 7۔ سوال ہے، اپنے گھر کے کسی بڑی بزرگ، نانا نانی، دادا دادی سے گفتگو کیجیے اور معلومات حاصل کیجیے کہ جب ان کے وقت فون نہیں ہوتا تھا تو وہ کیسے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے تھے۔ اس گفتگو کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یعنی پہلے زمانے میں جب آپ کے دادا دادی، نانا نانی تھے تو ان کے پاس تو فون نہیں ہوتے تھے نا، تو وہ جو ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کرتے تھے، جو رابطہ کرنے کے لیے جو طریقے، وہ طریقے آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اسی گفتگو کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل، وہ خطوط استعمال کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو خطوط لکھتے تھے جو کہ گھوڑوں، گدھوں یا چڑیوں کے ذریعے پہنچائے جاتے تھے۔ ملاقاتیں جو تھے، وہ لوگ ایک دوسرے سے ملاقاتوں کرنے کے لیے سفر کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے اپنی نانا نانی یا دادا دادی کے پاس بیٹھنا ہے، اس سے وہ کہانی وغیرہ سننا ہے اور اپنے الفاظ میں نیچے اس لائنوں میں لکھنا ہے۔ اب لاسٹ پیج نمبر 46 کی طرف آئے، جس میں ہے سرگرمی نمبر 8۔ سوال ہے، اپنے شہر یا صوبے کی کسی مشہور جگہ کا دورہ کیجیے، اس جگہ کی تصویر چسپاں کیجیے یا بنائیں اور رنگ بھریں۔ نیز 5 سطروں میں اس جگہ کی اہمیت، مشہور ہونے کی وجہ بھی بیان کیجیے۔ یعنی آپ نے اپنے شہر یا صوبے میں کسی مشہور جگہ کا سفر کرنا ہے، یعنی سیر کرنا ہے، دور کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس شہر کا نام دیکھنا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا تصویر بنانا ہے اور یہاں پر لگانا ہے، پھر اس کی اہمیت، یعنی وہ کس وجہ سے مشہور ہے، کیوں اس کو مشہوری کا نام دیا گیا ہے، تو 5 لائنوں میں آپ لوگوں نے نیچے وہ لکھنا ہے۔
تھینک یو اسٹوڈنٹ، بیسٹ آف لک۔ امید ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آیا ہو۔ اب آپ لوگ اپنا کام اسی طریقے سے کر لیں۔